تھا. 9 قابل اعتماد دیکھ لیں, ان میں مسلمان بھی ہیں, ان میں ہندو بھی ہیں. راجہ بیربل ہندو تھا, ابو الفیض مسلمان تھا, ابو الفضل مسلمان تھا, تانسین بھی مسلمان تھا, لیکن بہت زیادہ سیکولر نظریات. عبد الرحیم راجہ مان سنگھ ہندو تھا, ملا دو پیازا, راجہ ٹوڈمل آدھے مسلمان, کچھ مسلمان تھے کچھ ہندو تھے. مسلمان زیادہ تھے, لیکن مسلمان جتنے تھے وہ سارے ایک طرح سے ہندو نظریات تو نہیں, لیکن بہت زیادہ سیکولر تھے, مذہبی نہیں تھے بالکل بھی. جہانگیر 1606 سے 1628 تک, شہزادہ سلیم 1615 میں جہانگیر کا بیٹا بیمار ہوتا ہے, جو کافی علاج مال کے بعد ٹھیک ہے. تو سر ولیم تھامس رائے جہانگیر کے پاس آتے ہیں, وہ برطانیہ سے طبیب بلاتے ہیں, بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بدلے میں ہندوستان میں تجارت کا مطالبہ کرتے ہیں, سورت گجرات کے مقام پر پہلی فیکٹری لگاتے ہیں. تو 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد تھا ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنا. تب جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تو برطانیہ کا جو پاؤنڈ تھا وہ ہمارا جو ہندوستان کے روپے کے میں 60 پاؤنڈ آتے تھے, اتنا وہ ہندوستان کے روپے سے چھوٹا تھا. مولوں کے دور میں جو ہمارا بر صغیر تھا, یہ پوری دنیا میں سب سے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں امیر ترین, جو ہر لحاظ سے بہتر تھا. جیسے اب رشیا دنیا کا بہت بڑا ملک ہے, لیکن دنیا کے امیر ملکوں میں شامل نہیں ہوتا. تو امیر ملکوں میں لکسمبرگ ہے, چھوٹا سا ملک ہے, قطر ہے, کویت ہے, برونائی دارالسلام ہے, ایسے ملک جو بہت چھوٹے ہیں, لیکن امیر ملکوں کی ان کی جی ڈی پی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ہے. تو ہندوستان بہت بڑا ملک تھا, لیکن دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل تھا. تو انہوں نے 1600 میں یہ بنائی تھی تجارت کی غرض سے. بعد میں پھر جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے اپنے انڈر کیا, اور یہاں پہ پھر حکومت کرنے کے لیے اپنے فوجیں وغیرہ بھیجی. سورت گجرات کے مقام پر پہلی فیکٹری لگاتے ہیں. بعد مغل بادشاہ جہانگیر, اس کی بیگم نور جہاں اور آصف جہاں کا مقبرہ لاہور میں ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں لندن میں بنی. جان واٹس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی, اکبر کے دور میں رکھی گئی. پہلی فیکٹری یہ اوپر میں بتا دیں, قلعہ روہتاس. ٹوڈمل شیر شاہ سوری کا وزیر خزانہ تھا, جس نے اپنی نگرانی جیلم میں روہتاس فورٹ. اگر آپ میں سے کوئی جیلم سے ہے یا جیلم آپ دیکھو تو بہت بڑی جگہ پہ ہے, ابھی بھی اس کی دیواریں اتنی مضبوط, پتہ نہیں وہاں پہ وہ اس دور میں کیا مثالیں استعمال کرتے تھے یا کیا سیمر تھا, یا ابھی بھی وہ اتنی اس کی اچھا. قلعہ دیکھ لیں لاہور کے میں, جو مغلوں دیکھ لیں, لال قلعہ دیکھ لیں, ساری دیکھیں وہ بھی بالکل ویسے ہیں. تو بہرحال وہ اتنی زیادہ جگہ اس قلعے نے گھیری ہوئی ہے, اسے ختم کر کے تاریخ کے جو حصہ بنایا ہوا ہے, تو وہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی یونیورسٹی وغیرہ ادارے بنائے جا سکتے ہیں. دو نظریہ, اچھا یہ دو نظریہ ہیں. ایک کو ماننے والے اکبر تھا, ایک اس کے پھر بیٹوں میں مطلب اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ وحدت الوجود کو وہ مانتے تھے, کچھ وحدت الشہود کو مانتے تھے. وحدت الوجود کو ماننے والے یہ جو ہمارا بریلوی مسلک کے لوگ ہیں, یہ وحدت الوجود کو مانتے ہیں, اور اہل حدیث جو بندی ہیں وہ وحدت الشہود کو مانتے ہیں. وحدت الوجود نظریہ ابن عربی نے پیش کیا تھا, یہ تقریباً 13ویں صدی کا ہے. یہ ارتقال کا آپ دور دیکھ لیں تو 1280 میں ارتقال فوت ہوا تھا. اس کی آپ اگر دیکھیں ساری ڈرامہ اس میں دیکھیں تو ہر جگہ یہ ابن العربی نظر آتا ہے. یہ ترک تھا. ابن العربی نے پیش کیا وحدت الشہود. مجدد الف ثانی نے پیش کیا, ان کا اصل نام شیخ احمد سرندی ہے. وحدت الوجود کے مطابق ساری مخلوق اللہ کے وجود کا حصہ ہے, اور وحدت الشہود میں ساری مخلوق اللہ کے وجود وحدانیت کی شہادت دیتی ہے. اکبر 1582 میں اسی نظریہ کا قائل ہو گیا تھا. دارا شیخو شاہ جہان کا بڑا بیٹا نظریت الوجود کا قائل تھا, اور اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں کا بیٹا نظریت الوحدت الشہود کا ماننے والا تھا. شاہ جہان کے دو بیٹے تھے, دونوں میں اختلاف ہو گیا تھا. پہلے دارا شیخو نے حکومت کی, پھر اورنگزیب عالمگیر نے اسے ہٹا کے اپنی حکومت قائم کی, اور یہ بہت زیادہ پھر ایک طرح سے مطلب مسلمان تھا. اس نے میوزک کو پابندی, میوزک پہ پابندی لگائی. جتنے اس نے کہا ساز ہیں وغیرہ سب کو زمین میں دفن کر دو, ختم کر دو, مجھے کہیں نظر نہ آئے. ہندوستان میں سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی نظریہ وحدت الوجود کے پیروکار تھے. حضرت میاں میر وحدت الوجود کے قائل تھے, اور دارا شیخو کو
انہوں نے اس کام پہ لگایا. یہ دیکھ لیجیے گا، سادہ سی باتیں ہیں. بہادر شاہ کی حکومت 17 بہادر شاہ اول ہے، دوسرا یہ 1857 والا دوسرا. 1707 سے 1812 تک ان کی حکومت. 1712 تک تھی. شاہ جہاندار شاہ فروغ، یہ ان کے نام جیسے محمد شاہ رنگیلا. اوپر والوں کی صرف آپ ڈیٹ آف برتھ دیکھ لیں، مطلب ڈیٹ آف برتھ نہیں، ان کی حکومت کی دیکھ لیں، وہ بھی اتنی نہیں آتی نام. محمد شاہ رنگیلا یہ بہت زیادہ عیاش تھا، اور اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا مغلیہ حکومت کو. سب مغلیہ حکومت کی جو کہتے ہیں نا اس کی بنیادیں خراب ہونا یا جو شروع ہوئی تھی وہ محمد شاہ رنگیلا کے دور سے شروع ہوئی تھی. بہت زیادہ عیاش بادشاہ تھا. درمیان میں برہنہ آ جاتا تھا، ایک ہندو لڑکا تھا، اس پہ یہ عاشق تھا. تو دونوں برہنہ کبھی آ جاتے تھے، کبھی یہ شوہر بنتا تھا، وہ ہندو لڑکا بیوی بنتا تھا. تو دونوں ایسے دربار میں دونوں نے آ جانا، کبھی یہ بیوی بنتا تھا، وہ شوہر بنتا تھا. اس پوزیشن میں دونوں دربار میں آ جاتے تھے. تو اس طرح کا اس کے ساتھ تعلق تھا. کابینہ کی میٹنگ میں برہنہ افراد شریک ہوتے تھے. تو اس کے جو وزیر تھے وہ بھی پھر ایک جیسے ہی تھے. اسلامی اقدار و روایات کا اس نے خاتمہ کیا. ایران کا بادشاہ نادر شاہ نے اس کے دور میں 1739 میں دلی پہ حملہ کر کے اس کو گرفتار کیا. جب وہ حملہ کرنے آیا تو یہ باغ میں جھولا جھول رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ نادر شاہ حملہ کرنے آ رہا ہے، آپ اپنی فوجیں نکال لیں اور اس کو مقابلے کی تیاری کریں. تو اس نے کہا دلی ہنوز دلی دور است، کہ دلی ابھی بہت دور ہے. یہ مغلوں کے دور میں ہمارے بر صغیر کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی. تو بعد میں یہ اصل میں 1867 میں جب اردو ہندی تنازع پیش ہوتا ہے، اس کے بعد بر صغیر میں مسلمان اردو زبان کی طرف ہندوؤں کی ضد میں مخالفت میں آتے ہیں. ورنہ پہلے تقریباً 90% لوگ آپ کہہ لیں یہ اردو ہی بولتے ہوئے فارسی بولتے ہیں. نادر شاہ کی فوج 3 دن میں دلی میں بدترین قتل کیا، تاوان لگا کر واپس لوٹ گیا. تخت طاؤس پہلا بادشاہ شاہ جہاں. آخر یہ تخت طاؤس جو انہوں نے تخت بنایا ہوا تھا اس کے بارے میں. احمد شاہ ابدالی افغانستان میں حکمران تھا. حضرت احمد شاہ ابدالی افغانستان میں حکمران تھا. تو یہ اوپر دیکھ لیں، مرٹوں نے نادر شاہ کے دلی حملے کے بعد مرٹے مضبوط ہونے لگے، مسلمانوں کو زیر کرنے اور علاقوں پر قبضہ کرنے لگے. نسیم ایجادی کی ایک کتاب ہے معظم علی، 6 یا 7ویں کلاس میں تھا جب میں نے پڑھا تھا. اس میں یہ احمد شاہ ابدالی مرٹوں کا بر صغیر پہ قبضہ کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا. اس دور میں پھر مسلمانوں نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو. احمد شاہ ابدالی اور اس نے مرٹوں کو بہت مطلب کافی ٹائم ان کی جنگ ہوتی رہی مسلمانوں کے دوران. پورے بر صغیر سے مسلمان اکٹھے ہو کے احمد شاہ ابدالی کے کیمپ میں اکٹھے ہو گئے، اور مرٹوں کو انہوں نے اتنی شکست فاش دی کہ مرٹے پچھلے کتنے سالوں تک سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. تو معظم علی کتاب ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، نسیم اجازی کی، آپ سب کو پڑھنی چاہیے. اس میں یہ ساری تفصیل ہے. مسلمانوں نے خط لکھے کافی لوگوں نے، لیکن احمد شاہ ابدالی اس دور کے مطلب ولی کامل تھے، ان کی درخواست سب نے خط لکھے، لیکن احمد شاہ ابدالی کے جو تھے وہ شاہ ولی اللہ کی درخواست پہ آئے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ اصل نام قطب الدین ہے. انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا. اصل نام قطب الدین ہے. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں پیدا ہوا. مظفر نگر انڈیا میں پیدا ہوئے. والد کا نام شاہ عبد الرحیم ہے. مدرسہ رحیمیہ ان کے نام سے منسوب ہے. ان کی مشہور کتاب حجت البلاغہ ہے. یہ ساری ایم سی کیوز کی چیزیں ہیں، پھر ان کی میں نے آپ کو کیا تفصیل بتانی ہے، یہ یاد رکھیے گا. سلسلہ نقص بندیہ سے ہیں. ہاں یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اوپر والی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ کب کیا فارسی میں، یہ تو جو بھی آپ مطلب کمپٹیٹیو ایگزام دینا چاہتے ہیں یہ سب کو پتہ ہوگا کہ فارسی کا قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا، لیکن 1737 میں کیا. شاہ ولی اللہ شاہ عبد القادر ان کے بیٹے تھے. شاہ ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ 1779 میں کیا. جنگ پلاسی 1757 یہ ادھر لڑی گئی تھی بنگال میں. جنگ آزادی سے 100 سال پہلے یہ جنگ پلاسی، یہ سب سے بڑی آپ کہیں ایک طرح سے
چیز تھی جس نے انگریزوں کو برصغیر میں جو لے کے آئی. 1 منٹ ہولڈ کی جگہ میں بھی آتا ہوں. میں کلاس ٹھیک ہے پلیز یہ 2-4 منٹ ویٹ کر لیں آپ. آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. جی سر آ رہی ہے آواز آپ کی. جنگ پلاسی، جنگ آزادی آپ سب کو پتہ ہے کہ 1857 میں لڑی گئی، اور جنگ پلاسی 1757 میں لڑی گئی. اصل انگریزوں کا برصغیر میں سب سے پہلا جو قبضہ تھا یہ جنگ پلاسی میں ہوا، بنگال میں ہوا، بنگال کے علاقوں میں کیا انہوں نے. میر جعفر اور میر صادق ان کی غداری کی وجہ سے پاکستان کے سب سے پہلے جو سکندر جو وزیر صدر تھے، گورنر جنرل سے پہلے، پھر 1957 کے آئین میں پہلا جو پاکستان کا آئین ہے، گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ انہوں نے شروع کیا. تو پاکستان کے جو سب سے پہلے گورنر جنرل، مطلب چوتھے گورنر جنرل، پہلے صدر تھے سکندر مرزا، وہ پڑپوتے تھے میر جعفر کے. تو ان کی نسل میں ہی ایسی سرشت میں غداری تھی. انہوں نے پھر کچھ ایسی ان کی باتیں تھیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ نے انہیں صدارت سے ہٹا کے جلاد وطن کر دیا اور برطانیہ بھیج دیا. تو برطانیہ میں فوت ہوئے، وہیں دفن ہوئے. ابھی ان کا پھر ایک بیٹا ہے، وہ 95 سال کی عمر میں امریکہ میں فوت ہوا ہے، سکندر مرزا کا. ان کی جو فیملی ہے اس سے پاکستان آنے پہ پابندی لاگی تھی. پلاسی کے مقام پر لڑکی کلکتہ سے 70 میل دور دریائے باگی رتی کے کنارے. کلکتہ آپ کو پتہ ہے انڈین بنگال کا دارالحکومت ہے. جو بنگلہ دیش ہے، جو پہلے مشرقی پاکستان تھا، اس کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے. میر جعفر سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کا بہنوئی تھا. پہلے علی وردی خان کی حکومت تھی، علی وردی خان کا کوئی بیٹا نہیں تھا یا کیا مسئلہ تھا. اس کے بعد سراج الدولہ کو اس نے بنگال کی حکومت دی. نواب سراج الدولہ اور لارڈ کلائیو کے درمیان جنگ ہوئی. نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی. پانی تو پہلی جو تھی، سب سے پہلے ایک طرح سے کر لیں کہ جو اینٹ رکھی حکومت کرنے کی انگریزوں نے برصغیر میں، وہ جنگ پلاسی تھی. پانی پت کی تیسری جنگ، پہلی 1526 میں، دوسری 1556 میں، تیسری 1761 میں ہوئی تھی. یہ جنگ احمد شاہ ابدالی اور ملٹوں کے درمیان لڑی گئی. سر میر جعفر اور انہوں نے بیٹرے کیا تھا نواب سراج الدولہ کو، اس کا کیا جی، سین ہے؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ یہ اگر جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے نا معظم علی، آپ اس کتاب کو تفصیل سے پڑھیں، اس میں ان کا سارا ذکر آتا ہے. وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے. انگریز ہمیشہ جہاں پہ جاتے ہیں، اس وقت دنیا کے کامن ویلتھ ایک آرگنائزیشن ہے. کامن ویلتھ آرگنائزیشن کے تحت 72 ممالک ہیں. 72 ممالک میں وہ ہیں جہاں پہ برطانیہ حکومت کی، جن میں آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، پاکستان، ملیشیا، سری لنکا سارے شامل ہیں. جہاں پہ انگریز جاتا تھا وہاں پہ غدار وہ ڈھونڈتے تھے کہ کون ایسا ہے جو ہمارے ساتھ مل کے دوسری حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہر جگہ وہ کتاب پڑھے نا، تو اس میں میر جعفر، میر صادق اس کے ساتھ مل گئے. پھر وہ ڈھونڈنے لگے کہ جو علی سراج الدولہ اس کے کون سے جرنیل یا کون سے فوجی حکمران ہیں جو غداری کر سکتے ہیں. وہ ان کو مطلب ساری وہ پوری کنڈلی، ایک طرح سے ہندی زبان پوری کنڈلی وہ دیکھتے تھے.
تو انگریزوں کا یہ طریقہ تھا، وہ مطلب سیانے بڑے تھے تو وہ اپنے لحاظ سے جس کو اپنے سانچے میں ڈال سکتے تھے ان کو ڈھونڈتے تھے، پھر ان کو مراد دیتے تھے۔ میر جعفر کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو حکومت دیں گے، اس کو آپ ختم کریں، سراج الدولہ کی حکومت، تو ہم آپ کو اس کے بعد حکومت دیں گے اور بنگال آپ کے قبضے میں ہوگا، آپ ہمیں اتنے پرسنٹ صرف کرایہ دیتے رہنا۔ میر جعفر مان گیا۔ تو جب یہ سراج الدولہ کی وفات ہوئی، میر جعفر کو حکومت دی گئی۔ میر جعفر سے بہت زیادہ کرایہ جو مانگتے تھے، لیکن اس کے خزانے میں تو تھا نہیں، وہ تو پہلے خالی کر چکا تھا، تو اس سے نہ پورا ہوا۔ پھر اس کا بیٹا میر مدن تھا، میر مدن کو باپ کو اٹھا کے حکومت دی کہ تم ہمیں اب اتنا پیسہ دو گے، وہ بھی نہ پورا کر سکا۔ پھر میر جعفر کو مطلب جو ہے بھیجا گیا۔ میر مدن اس کا سکندر مرزا کا دادا تھا۔ تو ان کی یہ طریقہ کار تھا انگریزوں کا پورا۔ اب 1857 کی جنگ آزادی ہم کہہ دیں کہ انگریزوں، لیکن اس میں انگریزوں کی حکومت انگریزوں نے جیت لی تو اس طرح کر کے، لیکن اس میں مسلمانوں نے مطلب ہندو تھے جو جودھا، بہت زیادہ ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے، پنجاب کے تھے، پٹھان تھے، بلوچی نواب تھے، سب نے اکٹھے ہو کے وہ جنگ لڑی۔ لیکن غداری کس نے کی؟ غداری کی سکھوں نے غداری کی۔ سکھوں سے 1849 میں پنجاب کا علاقہ، مطلب 1846 میں راجہ رنجیت سنگھ کو شکست ہوئی، 1846 میں پنجاب انگریزوں کے پاس گیا، اور 1849 میں مکمل طور پہ پورے پنجاب کے، مطلب کافی سارا علاقہ پنجاب کے، پورے پنجاب کے قبضہ کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر کر دیا۔ تو ابھی 7-8 سال ہوئے تھے ان کو، سکھوں کو انگریزوں سے جنگ ہارے ہوئے، پنجاب سکھوں کو دیے ہوئے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی میں سکھ اور گورکھے یہ دو قومیں تھی، چلو گورکھے تو پھر الگ بات ہے، لیکن سکھوں نے 8 سال صرف ہوئے تھے اور غداری کی، اور مطلب جو ہے جنگ آزادی ہرانے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ ورنہ جتنا مسلمانوں میں جوش و خروش تھا، تب جو وائس رائے تھا ہندوستان کا، اس نے برطانیہ کو خط لکھا کہ جتنا مسلمانوں کا جوش و خروش یہ سارا نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم بر صغیر میں اب قدم نہ جما سکیں۔ لیکن مطلب جو 7 سال پہلے جن سے کھا رہے ہیں جنگ، ان کے ساتھ مل گئے، کیا تھا کہ انہوں نے ان کو پھر وہ دے یا سارا کچھ دینے کی تیاری کی، تو انگریز ان کو عہدوں کا لالچ اس طرح کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، بعد میں پھر کام نکال کے پیسے سارے کچھ لے کے پھر ردی کی ٹوکی طرح پھینک دیتے تھے۔ پانی پت کا مقام دلی کے ساتھ واقع ہے۔ مرٹوں کا سردار سدا شیوا جی راؤ تھا۔ اس میں یہ تھا ابراہیم گادھی یا اس طرح کر کے مسلمانوں کا بہت بڑا ایک طرح سے توپ خانہ اس کے پاس تھا، تو بڑا مسلمانوں کا بڑا جرنیل تھا، لیڈر تھا۔ اس نے تاریخ میں مطلب آتا ہے کہ سب سے بڑی ایک طرح سے میر جعفر، میر صادق، ان کے ٹائپ کی غداری کی، اور وہ مرٹوں کے ساتھ مل گیا اپنی فوجوں کو لے کے۔ اب ابھی دیکھ لیں، جب پاکستان آزاد ہوا تو 562 ریاستیں تھیں، آدھے سے زیادہ ہندوستان تو انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ کتنی انہوں نے ریاستیں ختم کی اور اپنے قبضے میں کر لی، اس کے باوجود 562 ایسی ریاستیں تھیں جو انگریز کو کرایہ دیتی تھیں، اور مطلب ان کی اپنی حکومت تھی وہاں پہ۔ تو آپ اس دور میں دیکھ لیں 1761 میں، اس میں تو کتنے زیادہ مسلمان حکمران تھے، کتنی مطلب ہندوستان میں ریاستیں تھیں، سارا کچھ تھا، تو ان میں مسلمان سارے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ تھے یا علیحدہ ہے؟ صرف ایک وہ ابراہیم گادھی یا اس طرح کر کے اس کا ابراہیم نام تھا، اگلے سال میں دن میں آ رہا جی سر، اس نے۔ اگر ہم دیکھیں تو سٹارٹنگ سے ہی یہ ان کی غداری جو دھوکہ ہے مسلمان، ابھی بھی اگر ان کے پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی یہی چیزیں ہمارے ڈاؤن فال کا جو کاز ہیں وہ یہی چیزیں، مسلمانوں کی غداری، منافقت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی وجہ یہ ہے، مسلمان ہم 6ٹھی کلاس میں تھے، تو 6ٹھی یا 7ویں کلاس میں تھے، تو ہم نے وہ مطلب نہ جابر بن حیان کی ساری جو سائنس تھی، سائنس ہمارے ٹیچر تھے ملک اشرف صاحب پڑھا رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے جابر بن حیان نے یہ ایجادات کی اس نے، تو ہم نے کہا کہ سر یہ مسلمان اتنی ایجادات کیوں کرتے تھے؟ ویسے 6ٹھی کلاس میں تھے بچے، ہم نے سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان بڑی لالچی قوم ہے، اس کو صرف 2 چیزوں کا شوق ہے یا 3 چیزوں کا، ایک پیسے کا، ایک عورت کا، ایک حکومت کا۔
تو مسلمان جو تھے یہ ابن جابر بن حیان نے انہوں نے سرچور کیسر وغیرہ یہ بنائے، وہ یہ چیزیں نہیں بنانا چاہ رہے تھے، وہ سونے تانبے مطلب جو لوہا تانبا یا ایسی دھاتیں تھی ان کو سونے میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے کہ سونا بنے گا، سونا ہمیشہ سے دنیا میں قیمتی دھات رہی ہے اور ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے گا۔ تو مسلمان ہمیشہ سے ہی زیادہ تر حکومت کی دوڑ میں لگے رہے۔ میں نے شاید پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ محمد بن قاسم کو شہید کرنے کے لیے مطلب کتنی حکومت حاصل کرنے کے لیے سلمان بن عبد الملک نے کیا کچھ کیا۔ تو مسلمانوں میں یہ تین چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک پیسہ، ایک مطلب عورت اور ایک حکومت۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں مسلمانوں کی کمزوری ہیں۔ کمزوری کو دیکھتے ہوئے جو نان مسلم ہیں مسلمانوں کو پھر اس کمزوری کے مطابق اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں۔ داستان ضمیر فروشوں کی یہ اس طرح کا ایک کتاب ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ سلطان التمش ایک عربی ہے، اس نے لکھی، عنایت علی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، 7 جلدوں میں آئے، وہ آپ کتاب پڑھیں، بہت بہت زیادہ پڑھنے والی، 7 جلدوں میں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آئے، میں نے مطلب وہ پڑھی تھی FSC میں۔ تو اس میں صلاح الدین ایوبی، ابھی ڈرامہ بھی ہے، ڈرامے میں وہ چیزیں یہ نہیں اتنا دکھا رہے، ڈرامہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم پہ اردو میں ہے، TRT انڈیا والوں نے مطلب ترکی والوں نے وہ ڈرامہ بنایا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی، وہ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے ادھر بیٹا بنایا، وہ بیٹا بالکل بھی نہیں ہے، نجم الدین اربکان اس کے والد کا اصل نام ہے، شیر شاہ اس کے چاچے کا نام ہے، یہ 2 چیزیں انہوں نے صحیح بتائی ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کو مصر میں بھیجتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز یاد رکھیں، بر صغیر مطلب پوری دنیا میں 3 ایسے مسلمانوں کے ممالک ہیں جو ہمیشہ ہی ایک طرح سے غدار یا اچھے نہیں رہے، ایک مصر، ایک شام اور ایک ایران۔ یہ اور ملتان کا علاقہ تھوڑا سا پہلے تصور کیا جاتا تھا پاکستان بننے سے پہلے، لیکن یہ 3 ممالک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ملک ہو کے مسلمانوں کو ہی ہمیشہ انہوں نے ڈیگریڈ کیا یا تانگ کیا یا خراب کیا۔ مصر ان میں سب سے پہلے نمبر پہ۔ صلاح الدین ایوبی جب مصر گیا، اس نے پہلے دن قسم کھائی تھی کہ میں بیت المقدس فتح کروں گا۔ 1773 میں وہ مصر جاتا ہے اور اس کے پاس اتنی فوجیں سارا کچھ ہوتا ہے، وہ بیت المقدس پہ آرام سے قبضہ کرتا ہے، لیکن وہاں اتنے غدار پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے غدار پیدا ہوتے ہیں؟ پیسے کا لالچ دیتے تھے عیسائیوں نے کہ کیسے بھی صلاح الدین ایوبی ہم پہ حملہ نہ کرے، اس کے جرنیلوں کو، اس کے امیروں کو، مشیروں کو، وزیروں کو، گورنروں کو۔ وہ کتاب آپ پڑھیں، بڑا مطلب اچھی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو کیسے کرتے، کسی کو پیسے دے لیے، کسی کو جاگیر کی لالچ دے لیا، لیکن سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، ان کو عورت کا لالچ دیتے تھے۔ وہ مسلمان لڑکیاں قافلوں سے اٹھا لینی، اٹھا کے ان کی تربیت کرنی، ان میں جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں، ان جو مطلب اچھی نہیں خوبصورت نہیں ہوتی تھی، ان کو نکرانیاں بنا لینا، جو خوبصورت ہوتی ان کی اچھے سے تربیت کرنی، 15 20 22 سال کی لڑکی ہونی، ان کو تربیت کر کے مسلمان جو بڑے جرنیل تھے جو ان کے پاس بھیجنا، تو ان کے پاس بھیج کے ان سے مطلب حشیشین، ایک حشیشین ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہپناٹزم ہوتا ہے، یہ جو تھا حسن بن صبا کا آپ نے سنا ہوگا، ایک نظام الملک، نظام عالم ترکی نے ڈرامہ بنایا، وہ آپ لوگ دیکھیں، جیسے ارتغال ہے، اس طرح کر کے بہت اچھا ڈرامہ ہے، اس میں حسن بن صبا کے بارے میں بڑی تفصیل ہے۔ تو حسن بن صبا تھا، اس نے اپنی جنت بنائی تھی، اپنا دوزخ بنایا تھا، وہ لوگوں کو مطلب وہ چیزیں پلا کے تو وہ اپنے قبضہ میں کر لیتا تھا۔ ہپناٹزم کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے ذریعے بھی لوگوں کو اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ تو وہ یہ طریقہ کرتا تھا، ان لڑکیوں کو ہپناٹزم سکھایا جاتا تھا، حشیشین کا طریقہ سکھایا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کے حرم میں داخل ہوتی تھیں، تو ان کو وہ چیزیں پلا کے اپنے پھر مطلب اپنا آپ پیش کر کے ان سے غداری کرا لینی، گوالے غداری کرا لینی، سارا کچھ خراب کر کے ان کو پھر کسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی کو مطلب وہ مسلمانوں کے ایموشن سے کھیلتے تھے، انہوں نے ان کی کمزوری پکڑ لی کہ ان کے ڈاؤن فال کیسے ہو سکتے ہیں، ان کو ہم کیسے اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ پہلے دن سے کافروں کو پتا ہے مسلمانوں کی یہ 3 کمزوریاں، اور انہی کمزوریوں کے ذریعے ہی وہ مسلمانوں پہ کنٹرول کرتے آ رہے ہیں۔
تو 1773 میں صلاح الدین ایوبی مصر آیا اور 1787 میں 14 سال بعد اس نے ہند سے بیت المقدس فتح کیا. 14 سال صرف وہ مسلمانوں کی غداریوں سے ہی لڑتا رہا. وہ کہتا ہے کہ مصر کی زمین جو ہے زمین سے غدار پیدا کرتی ہے, آسمان سے صلیبی میرے خلاف لڑتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات تھی. آپ لوگ, اس کتاب کا نام ہے داستان ایمان فروشوں کی. داستان ایمان فروشی کو کتاب پڑھیں. اس کے بعد معظم علی یا احمد شاہ ابدالی کے بارے میں معظم علی کی کتاب پڑھیں تو بہت اچھی ہیں. حیدر علی, یہ حیدر علی کا ذکر بھی اس معظم علی کتاب میں آئے. وہ بہت مزے کی کتاب ہے, وہ ضرور آپ کو پڑھنی چاہیے, ہر حال میں پڑھنی چاہیے. لیکن جو دوسری ہے داستان ایمان فروشوں کی, تھوڑی اس میں مطلب کچھ ایسی باتیں سیکسی ٹائپ یا ایسی لکھی ہیں کہ جو شاید لڑکیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے. بہرحال حیدر علی 1761 سے 1782 تک 21-22 سال اس نے حکومت کی تھی. میسور کی ریاست کا بادشاہ تھا. حیدر علی سے پہلے ہندو حکمران میسور میں تھا. میسور کی ریاست وہ جگہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے 632 عیسوی میں. تو میسور میں بر صغیر میں جو پہلی مسجد بنتی ہے وہ 629 عیسوی میں بنتی ہے. تو جیسے آپ مطلب سب جانتے ہیں کہ عیسائیوں کی کتابوں میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں, بائبل میں مطلب ہیں, توریت میں ہیں, انجیل میں ہیں, یہودیوں کی کتابوں میں, ہندوؤں کی کتابوں میں کالکی اوتار کا جو ذکر ہے, ان کی ساری جو وید وغیرہ ہیں. ہندو کا ہمدرد ایک کتاب ہے حمیر حمزہ کی, وہ آپ لوگ پڑھیں, اس میں سورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے. تو ڈاکٹر وید پرکاش, ہندو ایک بہت بڑا سکالر ہے, اس نے بھی اس پہ ساری تفصیل لکھی ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں جس کالکی اوتار کے آنے کا ذکر ہے وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہندو کتابوں میں, بدھ مت کی کتابوں میں یہ بھی ہے. علامہ اقبال یا کچھ سکالر مانتے ہیں کہ بدھ مت ہمارے بر صغیر میں نبی تھے, سب کانٹیننٹ کے نبی تھے. تو بدھ مت کو ماننے والا ایک آدمی تھا, میسور کا تھا. اس نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا, جو نشانیاں اس نے سنی, مطلب جو ہندوستان کے تاج عرب میں جاتے تھے وہاں کے آگے انہوں نے بتایا کہ عرب میں تو ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے. وہ جو اس کا بدھ مت کا بہت بڑا پیروکار تھا, مطلب بدھ جوزف آف بدھا ایک کتاب ہے ان کی. تو زی اوستا اور جوزف آف بدھا, یہ دو کتابیں بدھ مت کی مطلب مذہبی کتابیں ہیں. وہ بڑا مذہبی سکالر تھا. جیسے ورقہ بن نوفل بڑا مذہبی سکالر تھا, حضرت خدیجہ جب وسلم کو لے گئے, وہ تفصیل چلو میں پھر بتاؤں گا. ایسے یہ مذہبی مطلب تھا بدھ مت کا. اس نے جو کتابوں میں پڑھا وہی ہندوستان کے تاجروں نے اسے آ کے بتایا کہ عرب میں تو اس طرح کا بندہ اسلام کیا پرچاؤ کر رہا ہے. وہ وہاں گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, ان سے بحث و مباحثہ کیا کہ میری کتاب میں یہ آپ کیا مانتے ہیں. تو سارا اس نے دیکھا کہ بدھ مت کی جو بدھا اور زی اوستا دونوں کتابوں میں جو کچھ آخری نبی کی نشانیاں تھیں وہ تو ساری اس بندے میں آئے. تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, اپنا نام عبد الرحمن رکھا, اور یہاں پہ آ کے 629 میں میسور میں پہلی مسجد بنائی بر صغیر کی, جو آج بھی میسور میں موجود ہے. تو حیدر علی سے پہلے یہاں پہ ہندو راجہ تھا. تو ہندو راجہ وہ جس طرح محمد شاہ رنگیلا تھا, اس طرح کر کے مطلب بڑا کمزور حکمران تھا. حیدر علی اس کا بہت قابل جرنیل تھا, جیسے بہرام خان اکبر کا جرنیل تھا. اس نے اسے ہٹایا اور خود حکومت قائم کر لی. سلطان ٹیپو سلطان کے والد تھے. ریاست میسور انگریزوں کے خلاف مزاحمت کرتی ہے, جبکہ بہت ساری ریاستیں انگریزوں کے زیر قبضہ یا ان کے کٹھ پتلی حکمران تھے. کٹھ پتلی حکمران تو جو 1947 میں 562 ریاستیں تھیں, وہ سارے کٹھ پتلی حکمران تھے انگریزوں کے. سلطان ٹیپو کا اصل نام فتح علی ہے. 1782 سے 1799 تک اس نے حکومت قائم کی, اور 1799 میں انگریزوں نے میر صادق, اس کے دور میں جو غداری کرنے والا میر صادق تھا, اور سراج الدولہ کے میں دور میں غداری کرنے والا میر جعفر تھا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, باقی انشاءاللہ پھر کال کریں گے. کافی تفصیل آپ کو بتا دی ہے, آج اس کو ہضم کر لیں تو بہت ہے. جی سر, ٹھیک تھینک یو. ٹھیک, اللہ حافظ.